ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ رمضان کی راتوں میں رو کر مانگ لینا، رمضان کی راتوں میں رو کر مانگ لینا، شاید اسی بہانے تقدیر بدل جائے، شاید اسی بہانے تقدیر بدل جائے۔ بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پھر پڑھنے کے لیے اسے قرآن دیتا ہے، پھر اسے پڑھنے کے لیے قرآن دیتا ہے، اور بخشنے پر آتا ہے گنہگاروں کے گناہ کو، بخشنے پر آتا ہے جب گنہگاروں کے گناہ کو، تو تحفے میں پھر اسے رمضان دیتا ہے، تحفے میں پھر اسے رمضان دیتا ہے۔ محترم سامعین کرام، شعبان المعظم کے آخری ایام میں جمعے کے دن ہم سب رب کی بارگاہ میں سر و سجود ہونے کی نیت سے اکٹھا ہوئے ہیں۔ رب سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بچے ہوئے شعبان المعظم اور آنے والے رمضان کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ آئیے کچھ عرض معروف سے قبل درود پاک پڑھ لیا جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، خطبے کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں تین چیزوں کا ذکر کیا۔ ایک تو یہ کوئی حکم دینے جا رہا ہے رب تبارک و تعالیٰ، اس کے پہلے رب تبارک و تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ جو میں تمہیں حکم دینے جا رہا ہوں ایسا نہیں کہ صرف تمہارے ساتھ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ پچھلوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا۔ یعنی کہ یہ جو روزے کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے، یہ ایسا نہیں کہ صرف ہمارے ساتھ ہے، اس کے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ تھا۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مقصد بتا رہا ہے کہ ہم نے تمہیں روزہ رکھنے کا حکم کیوں دیا، لعلکم تتقون، اس لیے ہم نے تمہیں روزہ رکھنے کا حکم دیا تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری آ جائے، اس امید پر کہ تم راہ راست پر آ جاؤ۔ اگر جو ہے میری بارگاہ سے دور ہو گئے ہو، اگر تمہیں جو ہے دنیاوی مصارف سے تمہیں چھٹکارا نہیں مل رہا ہے، فرصت نہیں مل رہی ہے، تو میں نے تمہیں روزے دیے، فرض کیے، رمضان کی شکل میں ایک مہینہ دیا تاکہ تم جو بھٹکے ہوئے ہو تمہیں یاد آ جائے کہ صاحب میرا ٹارگٹ کیا ہے، مشن کیا ہے، لکش کیا ہے، مجھے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے۔ تو میرے دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی تین چیزوں کا اس میں ذکر کیا ہے کہ تم سے پہلے بھی لوگوں پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ حالانکہ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو اس کی الگ الگ کنڈیشن تھی۔ کچھ شریعت میں روزہ رکھنے کا حکم ایسا تھا کہ ہر مہینے کی جو ہے 13، 14، 15 کو روزہ رکھنا ہوتا تھا۔ پھر بعد میں کچھ ایسی بھی شریعت گزری کہ جس میں جو ہے ایک دن سحری کرو تو 2 دن کے بعد افطاری کرنا ہوتا تھا۔ کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ نہ بڑی آسانی اور نہ بڑی سختی، دونوں چیز ہیں۔ ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے پینے جمع سے روک کے رکھنا، اسی کا یہ شرعی اور اصل مفہوم ہے اس کا۔ لیکن یہ بھی بعد میں ہوا ہے، شروع میں معاملہ یہ تھا کہ انسان فجر کے صبح صادق کے وقت سحری کر لے اور مغرب کے وقت افطاری کر لے، اور مغرب سے عشاء تک اسے ٹائم ہوتا تھا جو بھی کھانا ہو پینا ہے آرام کرنا ہو کر لے، لیکن عشاء کے بعد پھر سے اسے تمام چیزیں منع ہو جاتی، وہ کھا پی نہیں سکتا،
اور جو ہے جو چیزیں اس میں اجازت تھی روزے میں منع تھا وہ بھی عشاء کے بعد منع ہو جاتا تھا. لیکن پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ رات میں اب کھا پی سکتے ہیں. صرف جو معاملہ ہے صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو ہے رمضان جیسا مہینہ دیا. یقین جان دو طرح کی سوچ ہو سکتی ہے. یقیناً لوگ اس اعتبار سے بھی اسے دیکھ سکتے ہیں کہ صاحب اب وہ مہینہ آ رہا ہے جس میں بھوکے رہنا پڑے گا. صاحب وہ مہینہ آ رہا ہے جس میں جو ہے گھر کے خرچے بڑھ جائیں گے. صاحب وہ مہینہ آ رہا ہے جس میں جو ہے بڑے صدقات و خیرات کے لیے سوال کرنے والے لوگ آئیں گے. یقیناً ایک نظریہ یہ بھی ہے اور ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ الحمدللہ وہ مہینہ آ رہا ہے جو اگر ہم بھٹک گئے ہیں تو ہمیں رب کے راستے پر لگا دے گا. وہ مہینہ آ رہا ہے جو ہمیں رب کی بارگاہ تک لے جائے گا. وہ مہینہ آ رہا ہے جس کی فضیلت یہ ہے, جس کی برکت یہ ہوگی کہ اگر جو ہے ہم 11 ماہ تک قرآن کبھی تیجا چالیسواں کے علاوہ کھول کر نہیں پڑھتے تھے تو الحمدللہ اب ہم قرآن کی تلاوت کرنے لگیں گے. اگر جمعہ کے علاوہ اور دنوں میں پاک نہیں رہتے تھے اس کی برکت یہ ہے کہ ہم پاک رہنے لگیں گے. اس کی برکت یہ ہے کہ نمازوں کے ہم پابند ہو جائیں گے. اس کی برکت یہ ہے کہ انسان گناہوں کی طرف قدم کم اٹھائے گا اور نیکیوں کی طرف رواں دوا ہو جائے گا. بڑی برکتیں ہیں اس کی. اور بارہا میں اکثر کوئی مثال دے کر کے سمجھایا کرتا ہوں. یقیناً یہ دو سوچ ہے کہ صاف مہینہ آنے والا ہے, پوچھو مت, اس میں بڑی نماز پڑھنا پڑے گا, روزہ رکھنا پڑے گا, تراویح وہ تو الگ ایک ٹینشن ہے. یقیناً ایک سوچ یہ بھی ہے اور ایک سوچ یہ کہ ہم تہہ دل سے اس کا استقبال کریں گے, خوش ہوں گے کہ ہمیں نیکیاں اکٹھا کرنے کا ایک موقع ملے گا. اور سمپل سی اور کون سی سوچ صحیح ہے آپ خود بھی اندازہ لگا سکتے ہیں, شرعی لگا سکتے ہیں اندازہ, نہیں تو دنیاوی اعتبار سے بھی اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. بارہا اس طرح کی میں مثالیں دیتا ہوں اور ہم کھیتیوں سے تعلق رکھتے ہیں. یہاں پر دھان کی فصل بہت اچھی ہے لیکن دھان کی کھیتی کے وقت بھی دو سوچ لے آئیے. ایک ہماری سوچ یہ کہ اب دھان کی کھیتی آنے والی ہے, اب بڑی محنت کرنی پڑے گی, اب رات میں جو ہے پانی چلانا پڑے گا, دن بھر پانی میں رہنا پڑے گا, بڑی دقت ہے, یہاں جاؤ وہاں جاؤ. ایک سوچ ہماری یہ ہے. اور ایک سوچ یہ ہے کہ صاحب یہ 15-20 دن یہ وہ ہے جس پر میرا پورا سال ڈیپینڈنٹ ہے. 15 یہ 20 دن میرے لیے بڑی قیمتی ہے, میرے کھیت کو یہ سونا بنا دے گا اگر میں نے صحیح معنی اس کی قدر کر لی. اگر میں نے اس کی قدر کر لی تو میری جو ہے پھر کھیت کی فصلیں لہلہا اٹھے گی, اس میں خوشی آ جائے گی, ایک چمک آ جائے گی, ایک رونق آ جائے گی, ایک تازگی آ جائے گی. بس میرے دوستو یہی تو معاملہ رمضان کا بھی ہے. اگر ہم نے اس کا صحیح طریقے سے استقبال کیا تو پھر دیکھیں اس کی رونقیں کیسی ہیں. فجر کے وقت, صبح صادق کے وقت کا جو ہے آپ نظارہ دیکھ لیجئے. آج ظہر کے وقت, فجر کے وقت مسجد کی خوبصورتی دیکھ لیجئے. فجر کے بعد بھی لوگ پڑے رہتے ہیں قرآن کی تلاوت, اپنے رب سے ہم کلام ہوا کرتے ہیں. رب ہم سے کیا چاہتا ہے وہ جاننے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. اور اس کے بعد ظہر کے وقت ہم جو ہے مسجدوں میں پہنچتے ہیں. اثر تک ہمارے ہوش سوکھنے لگتے ہیں, لیکن آئے دیکھیں رب کی ذات پر ہمیں کتنا بھروسہ ہے, امید ہے, اور اس کی فرما برداری پر ہم کس طرح عمل پیرا ہوتے ہیں. بھوک لگی ہے, پیاس لگی ہے, مارکیٹ جانا ہے, کوئی کام ہے تو اسے بھی کرنا ہے, لیکن جو یہ تمام چیزیں ہم سے کہہ رہی ہیں تجھے بھوک لگی ہے تو کھانا ہے کیوں نہیں کھا لیتا, تجھے پیاس لگی ہے تو پانی سے کی آواز ہے میں تیرے سامنے ہوں تو مجھے کیوں نہیں پی لیتا. لیکن آؤ دیکھو ذہن میں بس ایک ہی بات آتی ہے, یہ تمام چیزیں ہیں, میرے پاس سب کچھ ہے, لیکن رب کا حکم, میرے پاس جو سامان ہے وہ اپنی جگہ اور میرے رب کا فرمان اپنی جگہ. میرے رب کا فرمان ہے جب تک مغرب کی اذان نہ ہو تجھے بھوکا ہی رہنا ہے, تجھے پیاسے رہنا ہے. تو پیاس کتنی بھی لگے, بھوک کتنی بھی لگے, جب تک رب کا حکم نہ ہو جائے میں افطار نہیں کروں. یہی ادائیں رب کو پسند ہے. دیکھو میرے بندے, ارے تھوڑی دیر کے لیے بھٹک گئے تھے وہ اپنی بات ہے, ماں باپ کا بھی یہی معاملہ ہوتا ہے. رب تبارک و تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ گنہگاروں سے محبت کرتا ہے, لیکن بالفرض کبھی اگر بیٹا بار بار غلطی کرے تو ماں باپ بڑے ناراض ہو جاتے ہیں.
कई दफा तो उन्हें पीटते भी है, भगा भी देते, जा निकल जा, घर से चला जा, ऐसा भी बोल देते हैं। लेकिन अगर वो आंखों में नदामत के आंसू लेकर के दोबारा लौट जाए, अपनी जिंदगी में चेंजिंग लेकर के दोबारा आ जाए, बुरी आदतों को छोड़ करके जिस तरीके से माँ बाप उसे चाहते हैं शरई एतबार से, अगर उस तरह वो बन के आ जाए, जरा बताएं, क्या माँ बाप अब भी उसे धक्के मार के निकाल देंगे? क्या माँ अब भी उसे मारेगी? क्या बाप अब भी दरवाजा बंद कर लेगा? नहीं साहब, खुश हो जाएगा। उसकी आंखों में इसके पहले तो उदासी, मायूसी, तकलीफ के आंसू होंगे, लेकिन इस बार उसके आंखों में एक खुशी के आंसू होंगे कि मेरा बेटा, तू जो है गफलत से भटका था, अब तू राह रास्त पर आ गया है, तो मेरी बाहें तेरे लिए है, मेरी तमाम जमा पूंजी तेरे लिए है। बिलफर्ज बिला तमसील मेरे दोस्तों, यही पुकार रमजान के जरिए आती है, यही पुकार रब तबारक व तआला हमसे करता है, ऐ मेरे बंदे, तू भटक गया है, तू मेरी बारगाह से दूर हो गया है, मैं तुझे रमजान को मेहमान बनाकर भेज रहा हूँ, तू सिर्फ इसकी कद्र कर लेना, इसी मेहमान की कद्र करने की वजह से मैं तुझे कामयाबी अता करूंगा। मेहमान की वैसे भी हम कद्र करते हैं साहब, समाज में ये भी तो है, अगर किसी के यहाँ मेहमान आए और उसको मेहमान नवाजी ना करे तो आप बताएं क्या ये सही है, क्या ये गलत तरीका है? अगर किसी के यहाँ कोई मेहमान आया हो ठंडी के मौसम में और आप उसके दरवाजे से गुजरे और देखें कि सारे लोग अंदर सोए हुए हैं और जो मेहमान आया है घर के सामने बाहर खटिए पर एक चद्दर लेकर ओढ़ा पड़ा हुआ है, आप क्या करेंगे? उस जिसका ये मेहमान है उसके बारे में आपकी सोच क्या आएगी? ये कैसा नाकदरा है, किसके घर मेहमान आया है, खुद तो कंबल लेकर रूम को बंद करके उसके अंदर हीटर चला करके उसे गर्म करके सो रहा है और अपने मेहमान को बाहर सुला दिया है। ये अपने मेहमान की कद्र नहीं कर रहा है। मैं कहता हूँ हो सकता है कि आप सिर्फ इतना मलाल नहीं करेंगे, बल्कि उसके पास जाएंगे, कहेंगे साहब चलिए आप हमारे यहाँ सो जाएंगे, या कहेंगे साहब यही सोइए, लाइए मैं आपको कंबल ला कर दे देता हूँ। अलमुख्तसर ही हमारी सोच कि हम मेहमान की सही कद्र करें, अगर कोई ना कद्र करे हम उससे बुरा जानते हैं। मेहमानों की कद्र का तो बारे में ये मामला आया है। आज का मामला ये है कि अगर मेहमान आ जाए, महीने में एक दो मेहमान आ जाए, तो हम समझते हैं कि कौन सी गलती हो गई, जब देखो मेहमान ही आए रहते हैं। लेकिन याद रखें, एक जमाना ऐसा भी था कि अगर महीना कुछ दिन तक अगर एक मेहमान ना आए तो लोग फिक्रमंद हो जाते थे, बुजुर्ग फिक्रमंद हो जाते थे और रब की बारगाह में 2 रकअत नमाज पढ़ते और रब की बारगाह में हाथों को दराज करते और आंसू से नम हो करके रब से कहते, ऐ मौला कौन सी खता हो गई, क्या जमाना हो गया मेरे घर पे कोई मेहमान नहीं आया। पहले लोग मेहमान की आमद को रब की बरकत समझते थे और यह है, यही सही और हकीकत भी है। लेकिन आज हमारा अलग मामला हो गया है। तो नहीं मेरे दोस्तों, मेहमान की कद्र होनी चाहिए। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बगैर मेहमान के एक वक्त का खाना नहीं खाते थे, दस्तरखान बिछाते, उसके बाद तलाश से कोई मिल जाए, अगर कोई अपना ना मिले दूसरे मजहब का मिल जाता, उसे ही कहते चल भाई आज इस वक्त मेरा मेहमान बन जा। वो कहता रहता, अरे मैं आपके दीन का नहीं हूँ, मैं आपके दीन का दुश्मन हूँ, मैं आपका खुला जो है आपकी बगावत करता हूँ, मैं आपकी मुखालफत करता हूँ। आप कहते वो अपनी जगह है, आज इस दस्तरखान पर मेरा बैठ करके मुझे ये मौका दे दे, ताकि ऐसा ना हो कि बगैर मेहमान नवाजी के किसी एक वक्त इब्राहिम खाना तनाउल कर लो। ऐसे भी लोग गुजरे हैं। तो मेहमान की बड़ी कद्र है और मेहमान की कद्र करने वाला बड़ा कामयाब है। आपके भी 10 रिश्तेदारियां होंगी, मैं तो खुले तौर पे कह रहा हूं कि आपकी भी 10 रिश्तेदारियां होंगी और आपके जहन में होगा कि वहां जाओ, चाहे वो जो हो, खाला का घर हो, मामू का घर हो, चाहे जिसका भी घर हो, तो आप कहते हैं कि वहां बड़ी अच्छी मेहमान नवाजी होती है, वहां बड़ी अच्छी खातिरदारी होती है, वहां तो जाओ तो दिल खुश हो जाता है, जी चाहता है कि बस 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ता रहे, यहाँ के थोड़ा टेंशन से भी दूर हो जाते हैं। और कुछ ऐसी जगह होती है वहां साहब 1 मिनट रुकना आदमी गवारा नहीं करता है, मजबूरी में जाना चाहता है, या फिर जो है कोशिश करता है लड़के को भेज दे, किसी दूसरे को भेज दे, ताकि रजिस्टर में नाम बस लिख जाए कि हाँ वहां से भी एक आदमी आया था। यकीनन हम भी ये मानते हैं कि अगर कोई मेहमान नवाजी अच्छा करता है हम उसे अच्छा मानते हैं,
کوئی اگر مہمان نوازی اچھا نہ کرے ہم بھی اسے برا مانتے ہیں۔ صاحب یہ بڑی تبلیغ ہو گئی، لیکن بتانا جو ہے صرف یہی بتانا ہے کہ صاحب اس سے بہترین کوئی مہمان نہیں ہو سکتا ہے، رمضان سے بہترین کوئی مہمان نہیں ہو سکتا ہے۔ اور ہمارا یہ بھی ہے، مہمان جب آتا ہے یہ یاد رکھ لیجئے، سوچ اگر ایسی ہو تو اسے چیک کیجئے، مہمان جو ہے اپنا رزق لے کر آتا ہے بلکہ اور برکتیں دے دیتا ہے۔ ایک مہمان آ جائے، آپ اس کے لیے کچھ بھی لے آؤ گے، پھل لے آؤ گے، فروٹ لے آؤ گے، کھانے میں کچھ زیادتی کرو گے، 1-2 کلو کچھ الگ چیز لے آؤ گے، تو بتاؤ سارا مہمان کھا جائے گا؟ نہیں کھائے گا۔ اسی بہانے آپ بھی کھائیں گے، آپ کے بچے بھی کھائیں گے، آپ نہ بھی خوش ہو بچے خوش ہو جائیں گے، ان کے ذہن میں بات آئے گی آج کوئی مہمان آیا ہے، دیکھنا گھر میں کھانے بھی اچھے ملیں گے۔ اور ہوتا بھی ہے، کئی بار چھوٹے بچوں کا یہ معاملہ ہوتا ہے، کیونکہ ہم سے مانگے، گھر میں رکھا ہے پھل فول، ہم سے مانگے ہمیں ڈانٹ پڑے گی تو دماغ لگاتے ہیں، کچھ بھی ہو جائے ابو امی ایسے تو ڈانٹتے ہیں، لیکن مہمان کے سامنے چلے جاؤ تو پھر ہم کو نہیں ڈانٹتے ہیں، مہمان کے پاس جو لگایا جاتا ہے دسترخوان اسی کے پاس چلے جاتے ہیں، آپ ڈانٹتے رہیے، مہمان کہے گا ارے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں کھانے دیجئے، وہ بھی سمجھتا ہے اس وقت ہم کو ابو کچھ نہیں بول سکتے، امی کچھ نہیں بول سکتے، وہی پڑا رہتا ہے اور دل کھول کے کھاتا ہے اور خوش ہوتا ہے ایسے مہمان آیا کرے جس سے میرا بھی فائدہ ہو۔ ایک چھوٹے بچے کی سوچ ہے، وہی سوچ ہم اپنی سوچ بنائیں۔ رمضان المبارک کا بہترین مہینہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، قدر کریں، کمر بستہ ہو جائے، اس کے لیے فکر مند نہ ہو، ٹینشن میں نہ آئے کہ صاحب رمضان آ رہا ہے، خوش ہو جائیں کہ رمضان آ رہا ہے۔ یہ بارہا بات رکھی جاتی ہے کہ صحابہ کا تو معاملہ یہ تھا کہ جب رمضان گزر جائے تو 6 مہینہ افسوس کیا کرتے تھے، چہرے پر ایک اداسی ہوتی تھی، ہائے کتنا بہترین مہینہ ہم سے رخصت ہو گیا، کتنی رونقیں تھی۔ آپ میں سے بہت ایسے لوگ ہوں گے جو اور دنوں میں 5 وقتہ نماز رہی لیکن رمضان میں تہجد کی بھی نماز پڑھ لیتے ہو، اب پڑھ لیا کیجئے گا، سحری کے وقت ہم اٹھتے ہی ہیں، تھوڑا سا پہلے اٹھ کر کے اس وقت جو ہے تہجد کی نمازیں بھی پڑھ لیجیے۔ تو آئے دیکھیں یہ اس کی برکتیں ہیں کہ انسان نیک ہو جاتا ہے، پرہیزگار ہو جاتا ہے، تو صحیح معنوں میں قدر کیجئے۔ صحابہ 6 ماہ تک جو افسوس کیا کرتے تھے، چہرے پر ایک ملال رہتا تھا، ہائے کتنا بہترین وہ فجر کی رونقیں، وہ افطار کا رونق سما، یہ تمام چیزیں ہم سے رخصت ہو گئی۔ اور جو ہے جب 6 مہینہ رمضان کو آنے کو بچتا تھا ایک دوسرے کو مبارکبادی دیا کرتے تھے، مبارکبادی دیا کرتے تھے کہ مبارک ہو رمضان آ رہا ہے، مبارک ہو بڑا بہترین مہمان آ رہا ہے، مبارک ہو وہ آ رہا ہے جو رحمتیں لے کر آئے گا، وہ آ رہا ہے جس سے ہمارا کوئی نقصان نہیں بلکہ جو ہے ہمارے جو ہے جس طریقے سے صحیح معنوں میں سیزن کی قدر کر لے، ہم وہ دھان کی کھیتی کی قدر کر لے تو پورے سال جو ہے ہمارے کھیتوں میں رونق رہتی ہے، رمضان کی صحیح معنوں میں قدر کر لے تو ہمارے بنظر دل کی جو زمین ہے اس میں بھی ایمان کی فصلیں لہلہا اٹھے گی انشاءاللہ۔ تو رمضان کی قدر کریں، رمضان کی تیاری میں اس کا ہم خیال رکھیں کہ کوئی ہم کو کام کرانا ہے اگر پہلے کرا لے، محنت والا کام پہلے کرا لے، اس کا بھی ہمیں دھیان دینا چاہیے۔ اکثر ہمارا یہ ہوتا ہے مہمان جو بہترین مہمان ہو اس نے ہمیں بہت کچھ دیا، وہ جاتے وقت ہماری آنکھیں نم ہوتی ہیں، ملال ہم کو رہتا ہے، یہ تب تو بتائی جائے گی، ابھی بتا رہے تاکہ اس کا انتظام ہم کوشش کریں کہ پہلے کریں۔ آخری عشرہ تو ہمارا صرف شاپنگ میں چلا جاتا ہے، رشتہ داریاں میں چلا جاتا ہے، نمازیں چھوٹ رہی ہیں لیکن جو رسم ہے وہ نہ چھوٹنے پائے، روزے پیاس کی وجہ سے توڑنی پڑے ٹوٹ جائے، لیکن صاحب عید کے لیے تیاری کرنی ہے، عید کے لیے کپڑے لانا ہے، صاحب عید میں نئے کپڑے سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ ہماری نمازیں نہ چھوٹنے پائے، ہمارے روزے نہ چھوٹنے پائے۔ اس رمضان کی صحیح معنوں میں قدر کیجئے گا، اس لیے کہ رمضان اچھی مہمان نوازی اگر کی جائے تو جب مہمان جہاں سے آیا ہوتا ہے جب وہاں جاتا ہے تو وہاں جا کر کچھ تعریف کرتا ہے، صاحب بڑی اچھی مہمان نوازی ہماری ہوئی، بڑی اچھی ہماری خاطرداری ہوئی۔ جب یہ رمضان کو کس نے بھیجا ہے، کس نے بھیجا ہے رمضان کو؟ ہم بھی کسی کے یہاں بھیجتے ہیں نا اپنے بچے کو شیرنی لے کر کارڈ لے کر کے، تو آتے وقت پوچھتے ہیں کہ چائے پانی کو پوچھے تھے کہ نہیں، لوگ محبت سے پیش آئے تھے کہ نہیں، تو بھیجا کس نے اسے؟ پروردگار نے بھیجا ہے۔ پھر یہ رخصت ہو کے جائے گا کہاں؟ پروردگار کے پاس جائے گا۔ اگر پروردگار نے اس رمضان سے پوچھ لیا کہ کیا تیری خاطرداری اچھی ہوئی کہ نہیں،
تو कहीं ऐसा ना हो रमज़ान जाकर के कहे ऐ मौला मैं इनके पास रहा लेकिन इन्हें नमाजों की फिक्र नहीं थी, इन्हें रोज़े की फिक्र नहीं थी, इन्हें कुरान की तिलावत न थी, या फिर ये कि रोज़ा तो रहते थे लेकिन ये गुनाहों से बाज नहीं आते थे। मौला गुनाह रोज़ा रखने के बाद भी जुबान से तो रोज़ा थे, इनका पेट तो रोज़ा था, लेकिन जो इनकी आंखें रोज़ा नहीं थी, इनकी जुबान रोज़ा नहीं थी, इनकी नीयत रोज़े से नहीं थी, तो फिर जो है ऐसा ना हो कि ऐसा फीडबैक जाए, एक निगेटिव फीडबैक जाए, बल्कि हम इस तरीके से इस रमज़ान की कद्र करें कि जब रब की बारगाह में जाए खुश होकर के बताएं ऐ मौला तेरे बंदों ने मेरी बड़ी खातिरदारी की, ऐ मौला तेरे बंदों ने मेरी बड़ी कद्र की है, मौला मैं तुझसे गुजारिश करता हूँ इंसान है अगर कोई खता हो गई हो उसे माफ़ कर देना। तो रमज़ान की सही मानों में कद्र करें, कमर बस्ता हो जाए अभी से अपने चेहरे पर, अपने जो है अपने लिबास में, अपने किरदार में हम जो है ताजगी ले आए, शरीयत पर गामज़न होने की कोशिश करें, नेक बने, परहेजगार बने, खुद भी नेक बने और अपने घर का भी माहौल बनाए। इंशाअल्लाह अभी मजबूत बनाए, खूब मजबूत बनाए, एक महीने में इतनी बेहतरीन मजबूत बना दे कि उसके बाद चाह करके भी हम उसे ना छोड़ पाए। गुजारिश है नेक बने, परहेजगार बने, इस रमज़ान के सही मानों में कद्र करें। हाई स्कूल इंटर के पेपर होने वाला है, उन तमाम मैं बच्चों से कहूँगा आप मेहनत से खूब पढ़ें, जिम्मेदारान से कहूँगा थोड़ा फोकस दें, ध्यान दें, दिल से मेरी दुआ भी रहेगी अल्लाह तबारक व तआला सबों को कामयाब करे। साथ ही साथ प्राइमरी सेक्शन के जहाँ भी बच्चे पढ़ रहे होंगे इस वक्त उनकी छुट्टियाँ हैं, तो ऐसा ना हो कि उनको एकदम उनका बस्ता बंद करा दे, थोड़ा बहुत उन्हें पढ़ने के लिए ज़रूर बिठाएं, उन्हें हिंदी, इंग्लिश, मैथ, उर्दू, अरबी ज़रूर थोड़ी के लिए टाइम बनाए, टाइम टेबल कि तुम्हें 1 घंटा पढ़ना है, ज़रूर पढ़ाएं। दिल से दुआ है अल्लाह ताला हमें नेकी और परहेज़गारी अता फरमाए, रमज़ान की सही मानों में कद्र करने की तौफीक अता फरमाए, अपने बच्चों की सही परवरिश और सही तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए। वमाल बलाग। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो सुन्नत नहीं पढ़े हैं वो थोड़ा बहुत अदा कर लें।